السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ نبی گزرے ہیں جن کا معجزہ اللہ نے ان کا حسن رکھا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب اس دنیا پر حسن تقسیم کیا جا رہا تھا تو اس میں سے پورا ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آپ کی ماں کا نام راحیل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ خوبصورت تھے اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی جو کہ دوسری ماں کے بدن سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے نفرت کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ 11 بھائی بکریاں چرانے کے غرض سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور اسی نفرت اور بغض کی وجہ سے آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپسی گھر آئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا تھا۔ وہ قمیص آپ کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کری اور کہنے لگے کہ یوسف کو تو جنگلی بھیڑیا کھا گئے، جس کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام خوب غمگین ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ کچھ وقتوں بعد ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا۔ جب پانی نکالنے کے غرض سے قافلے کے لوگ کنویں کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پایا۔ یہ دیکھ کر قافلے کے لوگوں نے آپ کو کنویں سے باہر نکالا۔ جب آپ کنویں سے باہر نکالے گئے تو اس قافلے کے مالک نے آپ کی خوبصورتی دیکھ کر آپ کو مصر کے بازار میں فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب قافلے کا مالک مصر پہنچا تو اس نے وہ بازار جہاں غلام بکا کرتے تھے وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے غرض سے لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے عزیز مصر کا گزر ہوا۔ جب عزیز مصر کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو بھاری قیمت ادا کر کے اس عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور غلام خرید لیا۔ وہ عزیز مصر جب اپنے دربار آیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے بطور تحفتاً پیش کیا، کیونکہ ان دونوں کی کوئی اولاد نہ تھی، اور اس عزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا خوب خیال رکھو اور کیا پتہ ہم اس کو آگے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس عزیز کا نام پوتیفار بتایا جاتا ہے، جو کہ اس وقت کے مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا، اور اس کی بیوی مصر کی سب سے حسین ترین عورت تھی جس کا نام زلیخا تھا۔ اور اس طرح اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام صحیح سلامت مصر پہنچ گئے اور اپنے بچپن کا ایک حصہ مصر میں ہی گزارا اور مصر کے محل میں پلے بڑھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے تو آپ کی خوبصورتی اور بڑھ گئی، جس کو دیکھ کر زلیخا آپ کی خوبصورتی پر مرغوب ہو گئی۔ پھر ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص کمرے میں بلایا۔ وہ کمرہ دراصل 7 دروازوں سے ہو کر گزرا کرتا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے میں پہنچے تو زلیخا نے اپنا گندہ ارادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہر کیا، جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس گندے ارادے سے اللہ کی پناہ مانگی۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بڑھی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ دروازے بند تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگنے لگے تو وہ دروازے خود بخود کھلنے لگ گئے، اور جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام آخری دروازے کو کھولنے لگے تو دونوں نے پوتیفار یعنی زلیخا کے شوہر کو باہر پایا۔ یہ سب دیکھ کر زلیخا کا شوہر چونک گیا تو زلیخا غلطی پر ہونے کے باوجود بولی کہ جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زلیخا ہی تھی جو مجھے بدگمانی کی طرف مجھے دعوت دے رہی تھی۔ یہ سب معاملہ دیکھ کر اس عزیز کے ہی کسی خادم نے کہا کہ یوسف کی قمیص دیکھو، اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچ بول رہی ہے، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچ بول رہا ہے۔ جب عزیز نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی ہی غلطی پر ہے، تو اس عزیز نے کہا کہ اے یوسف اس معاملے کو رفع دفع کر، اور اے زلیخا تو اپنی اس غلطی پر معافی مانگ۔ لیکن یہ بات پورے مصر میں ہوا کی طرح پھیل گئی اور مصر کی عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام پر فریختہ ہو گئی ہے۔ یہ باتیں سن کر زلیخا نے ایک تقریب رکھی جس میں اس نے مصر کی تمام عورتوں کو بلوایا، اور اس نے ان عورتوں کو ایک سنترا اور چھری ہاتھوں میں دے دی، اور اسی دوران زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے تو تمام عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر چونک اٹھیں، اور انہوں نے اس سنترے کی جگہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ یہ سب دیکھ کر زلیخا نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی خوبصورتی دیکھ کر تم سب بھی دنگ رہ گئیں،
اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو قید خانے بھجوا دوں گی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے اس فتنے سے پناہ مانگنے لگے، لیکن اللہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اور آزمانا تھا۔ اس پورے واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مشکلات اور بڑھ گئیں، اور مصر کی ہر عورت حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی خواہش رکھنے لگی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے اتنے اصرار کرنے کے بعد بھی اس کی طرف نہیں راغب ہوئے، تو زلیخا کے حکم سے آپ کو قید خانے بھیج دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خوشی خوشی اس فتنے سے بچنے کے لیے قید خانے کو ترجیح دی۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح مصر کے عزیز بنے اور آپ کس طرح اپنے بھائیوں اور باپ سے ملے، اس کا ذکر ہم اپنی اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔